الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور جہاں جہاں اس وقت ایس پی نیوز دیکھا جا رہا ہے، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہمیں ایک اور روزہ ماہ رمضان المبارک کا نصیب ہو گیا ہے۔ ہمیں پھر ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں سمیٹنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے۔ ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر سانسوں نے وفا کی ہے اور ماہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے، کیونکہ جب ماہ رمضان المبارک تشریف لاتا ہے تو عموماً اس چیز کا ہی ہمیں خیال رہتا ہے، اور کچھ احباب تو اس نام سے ماہ رمضان المبارک کو یاد کرتے ہیں کہ روزوں کا مہینہ آ رہا ہے، روزے رکھنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے روزے کی اہمیت پر۔ ناظرین، فرمایا گیا کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم میں تقوی کا نور حاصل ہو۔ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی تمہیں نصیب کر دیا جائے۔ ناظرین، یہاں پر سوال اٹھتا ہے، کیا روزہ رکھنے سے، بھوکے پیاسے رہنے سے تقوی نصیب ہوتا ہے، پرہیزگاری ملتی ہے؟ یہاں یہ سوال ہے ناظرین۔ بالکل ناظرین، یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ بھوکے پیاسے رہنے سے تقوی کا نور ملا کرتا ہے۔ بھوک اور پیاس کے ساتھ انسان پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھیے، روزہ دار جب سحر کرتا ہے تو سحر میں برکتیں، افطار کرتا ہے تو افطار میں برکتیں، روزہ دار سو جائے تو سونا عبادت، روزہ دار مسافر ہو، سفر کرے تو سفر کرنا عبادت ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب کچھ روزہ دار کے لیے ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ آج ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اس عنوان کو رکھیں گے کہ روزوں کا مہینہ جس کے لیے ہمیں 11 ماہ تک، 11 مہینے ہمیں انتظار رہتا ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ جب ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، اس آقا نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، دل جھوم اٹھتے ہیں کہ نیکیوں کا موسم، نیکیوں کا مہینہ آ گیا ہے، ماہ رمضان آ گیا ہے، ماہ قرآن آ گیا ہے، ماہ صیام آ گیا ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ آج ہم جانیں گے کہ یہ روزے کی فضیلت کیا ہے، اور پھر جب انسان روزہ رکھتا ہے پھر اللہ رب العزت کی جانب سے اسے کیا اجر و ثواب عطا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس ٹاپک پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ خوبصورت پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سٹیز لائف سٹائل سٹورز والوں نے، ان کے ساتھ ساتھ خورشید فین والوں نے، انہی کے ساتھ ساتھ کیئر اینڈ ہوپ والوں نے، اور جپل نور کلاتھ ہاؤس والوں نے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کر جو احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، یقیناً میری ٹیم بھی اس کو دیکھ رہی ہے۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین، اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ناظرین، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑی عظیم مذہبی سکولر بھی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ ان کا خطاب سنیں تو تب بھی خوب، گفتگو سنیں تو تب بھی خوب، اور ماشاءاللہ ایک عمر گزر گئی ہے دین اسلام کے ساتھ وفا کرتے کرتے۔ تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد راشد نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے آپ؟ ٹھیک ہے؟ صحت مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ناظرین، بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ایک دفعہ پھر، آج پھر قبلہ قاری صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، محترم قاری جنید لیاقت صدیقی صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ قاری صاحب، آپ سنائیں کیسے مزاج ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا، بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، اور یقیناً ماہ رمضان مبارک اپنی برکتیں، رحمتیں لوٹا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب، آج ہمیں اس بات سے بتائیے گا کہ ماہ رمضان المبارک، اکثر یہی کہا جاتا ہے بھائی روزوں کا مہینہ آ رہا ہے، ماہ رمضان المبارک
پھر اس کو ماہ صیام بھی کہا جاتا ہے. تو روزے کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی روشنی فرمائیں، اس کی فضیلت کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں SBI نیوز کا کہ جنہوں نے رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہمیں روزہ کی فضیلت پر گفتگو کرنے کی جو ہے وہ سعادت نصیب فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ محترم فخر النقباء جناب قاری عمر عربی قادری صاحب، بہت شکریہ حضرت، بہت شکریہ. آپ سب احباب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا گفتگو کرنے کا. تو حضرات، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح الفاظ میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے. جی فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. فرض کیوں کیے روزے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. جی. تو روزہ میں ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے انعام میں اسے تقوی پرہیزگاری عطا فرماتا ہے. جی. یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ علماء کرام نے اور صوفیاء نے ایک بڑا لطیف اشارہ فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف ہے بھوکا اور پیاسا رہنا، یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے. جی. لیکن یہاں پہ اگر جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جی، روزہ رکھنے کے بعد بھی، بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد بھی وہ چیزیں انسان کے اندر سے ختم نہیں ہوتی. جھوٹ بولنا یا کسی کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یا جن چیزوں کو اسلام نے، شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان سے منع نہ ہونا، یہ ساری چیزیں اگر وہ اختیار کرتا ہے روزے کے باوجود، جی، تو پھر فرمایا کہ اس کا بھوکا پیاسا رہنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی. تقوی پرہیزگاری اسی وقت ہی پیدا ہوگی کہ روزے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ اسلام کی منع کردہ، شریعت کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہے. اور جب وہ دور رہے گا تو پھر اس کو ڈبل فائدہ ہوگا، اس کو دوگنا ثواب ہوگا. ایک تو روزہ رکھنے کا ثواب ہوگا، بھوکا اور پیاسا رہنے کا ثواب ہوگا، اور ایک اسلام اور شریعت کے ممنوع کردہ چیزوں سے جب وہ دور رہے گا تو اللہ رب العزت اس کو دوہرا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور اللہ رب العزت اس کو تقوی و پرہیزگاری کی دولت نصیب فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل ناظرین، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان جب روزہ رکھے تو اس سے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے جھوٹ سے بھی بچنا ہے، اسے گناہوں سے بچنا ہے، اسے بد نگاہی سے بچنا ہے. کیونکہ ناظرین فرمایا گیا کہ صرف فقط بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. اگر تم گناہ سے نہیں بچتے، تم جھوٹ سے نہیں بچتے، غیبت سے نہیں بچتے، تو پھر فرمایا گیا کہ بھوکے پیاسے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. انشاءاللہ ناظرین یہ گفتگو کا تسلسل جاری رہے گا، لیکن یہاں پر ایک وقفہ ملتے ہیں. ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبرڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر ریئل انرجی سیور فین.
Khurshid Fan. जबले नूर क्लॉथ हाउस JN। हमारे यहाँ इम्पोर्टेड और लोकल मर्दाना सूटिंग, मर्दाना गर्म चादरें, गिफ्ट लिंक्स, घड़ियां, वास्कर, बॉडी स्प्रे के अलावा अपने तैयार करदा कोट और वेस्ट कोट दस्तयाब हैं। मर्दाना कपड़ों की बेहतरीन वैरायटी का मरकज, नई वैरायटी, मुनासिब दाम, फिक्स प्राइस। चीफ एग्जीक्यूटिव हाजी शमरेज इकबाल। कॉन्टैक्ट 034568846767। बिल मुकाबिल PTCL एक्सचेंज, नज़ सूफी होटल, GT रोड, गुजरात। टेलीफोन 0533534767। इदारा बहाली ज़हनी माजूर अत्तफाल अपने ज़हनी कमजोर बच्चों को घर ना रखें, घर से दूर घर जैसा माहौल दे ताकि आपके बच्चे मुआशरे का मुफीद रुकन बन सकें। केयर एंड होप, जहाँ पे मुख्तलिफ तरीक़ाए तालीम और बहाली के तरीकों को इस्तेमाल करते हुए चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना और दीगर अमूर में महारत हासिल करने में मदद दी जाती है। दाखिले के लिए उम्र की हद 5 से 15 साल तक। फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी का मुकम्मल इंतजाम मौजूद है। केयर एंड होप, प्रोजेक्ट ऑफ रहमत फाउंडेशन रजिस्टर्ड, स्पाल टाउन, जमालपुर रोड, गुजरात। फोन 053-360-1796। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफा फिर आपके प्रोग्राम रहमत रमजान में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उमर अरबी। आज की खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताआवुन किया है पंखों की दुनिया का खुर्शीद फैन वालों ने, उन्हीं के साथ साथ केयर एंड होप वालों ने। माजूर बच्चों का इदारा है जहां पर उनकी तालीम और तरबियत की जाती है। इसी के साथ साथ जबले नूर क्लॉथ हाउस वालों ने, जहां पे आपको सिले अनसिले कपड़े की मुकम्मल वैरायटी मिल सकती है। सिटीज लाइफस्टाइल स्टोर्स वालों ने, जहां पर आपको जिंदगी की तमाम तर अशिया मिल सकती है, मुयस्सर आ सकती हैं। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे रोजे के मुतालिक, तो इंशाअल्लाह अल्लामा साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं मोहतरम कारी जुनैद लियाकत सिद्दीकी साहब। अगर आप भी खूबसूरत सा कलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश फरमाएं। जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुभान अल्लाह सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईन सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सरे आईन सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मैं सदके उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। मैं सदके उनकी रहमतुल लिल आलमीन के। पुकारो चाहे जितनी वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते
امتی کا نغمۂ کردار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمۂ کردار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، واہ، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو سزا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسِ دیوار، پسِ دیوار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قاری صاحب آپ تو ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی بہت خوبصورت کلام، جی ناظرین کیا خوبصورت کلام کا انتخاب ہے، اور پھر قاری صاحب کیا خوبصورت انداز کے ساتھ نبھا کر پڑھتے ہیں۔ یہ مظفر وارسی صاحب کا خوبصورت کلام، جنہوں نے فرمایا، لکھا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا۔ اور پھر یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ناظرین یقیناً میرے آقا سنتے ہیں، سر آئینہ بھی سنتے ہیں، پس دیوار بھی سنتے ہیں۔ ہمارے مانگنے میں، ہمارے پکارنے میں کمی ہو سکتی ہے، ان کے سننے میں، ان کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا، یہ ہمیں بتائیے گا کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں اپنی جسمانی طور پر اپنی صحت و طبیعت کو لے کر، جی روزہ رکھیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، ابہام یہ رہتا ہے، تو آپ کیا فرمائیں گے جو روزہ نہیں رکھتے اور جو ایسے مسائل ویسے دلی طور پر جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب والا ہمیں کمزوری ہو جائے گی، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس میں ویسے عجیب بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، بیماری ہو، صحت ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کا خصوصی انعام ہے ہم پہ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، جی جی، اور رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو ہم اس انعام سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، کبھی کچھ بیماری، کبھی کچھ کسی بیماری کے حوالے سے بات کر دی، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلاں بیماری ہے۔ تو ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کوئی بھی بیماری ہے، اگر آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں، شوگر کو رکھ لیں یا کسی بیماری کو، تو وہ ہمیں ایک ڈائٹ پلان دیتا ہے کہ اس کے تحت آپ نے جو ہے وہ علاج کرنا ہے۔ میں آپ کو اس کا علاج بھی بتاتا ہوں، اس کی تشخیص کے بعد بیماری کے، اور آپ نے سب کچھ یہ جو ہے ہمارے پلان کے مطابق کرنا ہے۔ جو میں بتاؤں گا، جو منع ہے وہ نہیں کھانا، اور جو میں کہوں گا وہ چیزیں کھانی ہیں، مکمل وہ بتاتا ہے، پھر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور وہ کہے کہ آپ نے اتنی دیر بھوکا رہنا ہے تو ہم بھوکا رہتے ہیں، وہ کہے کہ آپ نے اتنی دیر میں اتنا کچھ کھانا ہے، مقدار کے مطابق وہ بتاتا ہے ہم نے کھانا ہے تو ہم وہ مانتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں کبھی خیال آیا کہ وہ مالک جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس نے ہمیں جو طریقہ کار بتائے ہیں، اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ وہ رب جو ہے وہ جسمانی طور پر بھی برکتیں عطا فرمائے گا اور روحانی طور پر بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس میں بڑا انعام ہے روزہ۔ یہ روزہ وہ رب کی طرف سے ڈائٹ پلان ہے، اگر بندہ غور کرے نا کہ اس کی طرف سے
اتنا بڑا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا کہ اگر یہ بندہ رب کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا، رب کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہے گا کہ میرے رب نے فرمایا، کیونکہ بیماری بھی اسی کی طرف سے ہے اور صحت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ جب اللہ رب العزت کے حکم کو مانتے ہوئے روزہ رکھے گا اور روزے کی یہ برکت ہوگی کہ انشاءاللہ رب کائنات اس روزے کی برکت سے جیسی بھی بیماری ہو وہ اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر روزے کی برکت سے اندر سے جتنے فاسد مادے ہیں جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر کہ جتنے فاسد مادے ہیں جو اندر بندے کے اندر بیماریاں پیدا کرتے ہیں، جن کو ہم مختلف نام دیتے ہیں، تو روزے کی برکت سے وہ سارے فاسد مادے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ضائع ہوتے ہیں تو انسان کو اللہ رب العزت ایک بہترین اور تندرست زندگی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا ذرا سی بات پہ جو ہے ہم بیٹھ جائیں، ہم روزہ نہیں جی مجھے یہ ہو جاتا ہے، مجھے چکر آتے ہیں، میرے معدے میں فرق پڑ جاتا ہے، مجھے فلاں ہو جاتا ہے، مختلف قسم کے بہانے ہم تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ بہانے جو ہیں یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ بندہ اپنی طرف سے یہ سمجھتا کہ میں مطلب کسی بیماری کا بہانہ لگا دوں گا تو کل کو قیامت کے دن میری چھوٹ ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ شریعت نے جس بیماری کی حد بتائی ہے وہ بیماری ہے کہ جس سے واقعتاً بندے کی موت واقع ہو جائے، ایسی بیماری جس سے واقعتاً موت واقع ہو جائے، اس سے منع کیا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن اس پر بھی آپ نے فدیہ ادا کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ بیٹھے بیٹھائے آپ نے روزہ نہ رکھا اور آپ کو معافی مل جانی ہے، اس پہ بھی فدیہ۔ اور پھر یہ شریعت نے حکم دیا کہ فدیہ دینے کے بعد بھی بندے کی جان نہیں چھوٹتی کہ بندہ کہے کہ مجھ سے فرض جو ہے وہ اب میری فرض جو میں سے فارغ ہو گیا ہوں۔ فرض سے وہ فارغ نہیں ہوا، اب یہ ہے کہ زندگی میں جب بھی اسے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، تو اس میں وہ روزے دوبارہ رکھنے ہیں، اس میں معافی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ صرف ہمارا ایمان اس پہ ہونا چاہیے، ایمان کامل ہونا چاہیے۔ علامہ صاحب میں یوں یہاں پر کہنا چاہوں گا یہ روزے کی اہمیت ہے، بالکل ناظرین فرمایا گیا کہ تم روزہ رکھو، یہ روزہ رکھو گے تو صحت یاب ہو جاؤ گے، تمہیں صحت عطا کر دی جائے گی۔ اور ناظرین یقیناً اتنی علامہ صاحب نے تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یہ پوری باتوں سے پوری گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے، روزے کی کتنی ناظرین کتنی ضرورت ہے انسان کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ گفتگو کا تسلسل جاری رہے گا، لیکن یہاں پر ایک وقفہ، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبرڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، ریئل انرجی سیور فین، خورشید فین۔ جبل نور کلاتھ ہاؤس JN، ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں۔ مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز، نئی ویرائٹی، مناسب دام، فکس پرائز۔ چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال، کانٹیکٹ 034568846767، بالمقابل PTCL ایکسچینج نزد صوفی ہوٹل GT روڈ گجرات، ٹیلی فون 0533534767۔ ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں۔ کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک۔ فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے۔ کیئر اینڈ ہوپ
project of Rahmat Foundation registered. Spal Town, Jamalpur Road, Gujarat. Phone 053-360-1796. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے آج کے خوبصورت پروگرام رحمت رمضان میں. میں ہوں آپ کے میزبان محمد عمر عربی. ناظرین آپ کو بتاتے چلوں یہ خوبصورت پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سٹیز لائف سٹائل سٹورز والوں نے, خورشید فین والوں نے, جبل نور کلاتھ ہاؤس والوں نے اور کے رینڈ ہوپ والوں نے. میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب کی طرف بڑھے, لیکن اس سے پہلے قاری صاحب تشریف فرما ہے تو قاری صاحب ایک اور خوبصورت سا کلام اگر آپ پیش فرمائیں تاکہ ہمیں دلی طور پر جو ہے وہ سکون حاصل. بے کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا اور شکستہ دلوں کا سہارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا سبحان اللہ. تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثل ان کا اس میں گرامی بے مثل ان کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجھے تبا بن کے آیا سبحان سب اللہ. رسول خدا بن کے آئے وہ
دستے قدرت نے ایسا سجایا جس کا پایا کسی نے نہ پایا. دست قدرت نے ایسا سجایا جس کا پایا کسی نے نہ پایا. اس نے تخلیق کو رشک آیا, اس نے تخلیق کو رشک آیا, وہ خدا کی رضا بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ حبیب خدا بن کے آیا. بے شک بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. علامہ صاحب ہماری ساتھ یہ بھی رہنمائی فرمائیے گا آخر میں, کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتامی سفر کی طرف ہے. یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جو لوگ شرعی جو ہے وہ بیماری کا شکار ہیں تو ان کے لیے پھر کیا قضا یا فدیہ دینا, اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں, سفر میں ہیں یا کہیں دور کا ٹریول کر رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا حکم ہے, وہ ذرا تفصیل کے ساتھ اگر آپ رہنمائی فرمائیں. اس میں نے تھوڑا سا پہلے بھی عرض کر دیا, جو پہلے سوال میں نے تھوڑا عرض کیا ہے, لیکن جو شرعی عذر ہے جی جی, اس کے حوالے سے بیمار, ایسا بیمار کہ جس کی بیماری جو ہے وہ حتی الامکان یقین ہے بندے کو جی جی, کہ یہ بندہ جو ہے اس وجہ سے, روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو موت واقع ہو سکتی ہے یا اس کو نقصان ہو سکتا ہے جی جی, اس حوالے سے علماء نے فرمایا کہ وہ فدیہ ادا کرے. جی, اور فدیہ جو ہے وہ کسی بھی مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا, ٹھیک ہو, یعنی سحری اور افطاری کرنا ہے. وہ 30 دن کا آپ حساب لگا کے جی جی, اس کو اکٹھا بھی دے سکتے ہیں. جی جی, اور علماء نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا کہ 100 روپیہ بنتا ہے, آپ 2 ٹائم کا اس کو کھانا کھلائیں اور اس حوالے سے اس کا تمام تخمینہ نکال کے اس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے جو بیمار, میں نے پہلے عرض کیا کہ بیمار جب وہ شفا یاب ہو جائے گا تو اس نے وہ جو روزے جن کا فدیہ دیا ہے وہ دوبارہ روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے تو اس نے وہ دوبارہ روزے رکھنے ہیں. جی 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 جی, اور اس کے علاوہ جو سفر میں ہے, جی جی, تو سفر میں بھی قرآن پاک کا حکم ہے کہ اگر تم بیمار ہو تو اگر مسافر ہو تو پھر اس دن کا روزہ جو ہے اس کو چھوڑ سکتے ہو, دوبارہ اس کی قضا ادا کر سکتے ہو. ٹھیک ہو گیا. اور قضا جو ہے وہ بعد میں کسی وقت بھی بندہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو اس کا فدیہ نہیں ہے, جو سفر میں جا رہا ہو وہ فدیہ نہیں دے گا, وہ روزے کی قضا کرے گا. ٹھیک ہو گیا. بعض دفعہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جس شریعت نے جس کا حکم دیا ہے, فرمایا کہ تمہارے لیے آسانی ہے, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں مشکل میں ڈالے, تو وہ کہتے ہیں جی کون سا بندہ مرنے لگا ہے, ہم رکھ لیتے ہیں روزہ, ہم رکھ سکتے ہیں, ہماری طاقت ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ ہے پھر آپ تمہارا, کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں یہ چھوٹ دے رہا ہے, آسانی پیدا کر رہا ہے, تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ سفر میں, کچھ بھی ہو سکتا ہے سفر میں, کچھ بھی معاملہ انسان کے ساتھ, انسان ہے نا جس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے جو آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. سفر میں آپ جا رہے ہیں
تو سفر میں آپ روزہ نہ رکھیں، آپ جب واپس آئیں تو اس روزے کی قضا ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل ناظرین، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور بالکل جو ہے وہ ایک تفصیل کے ساتھ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، جو شرعی بیمار ہے، اس نے روزہ کا فدیہ ادا کرنا ہے، اور بعد میں جب اس سے احتیاط ہو جائے پھر اس روزے کو بھی ادا کرنا ہے۔ اسی طرح مسافر کے بارے میں آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا روزوں کا مہینہ ہے، تو ان روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین آپ دیکھیں نا کتنی اس کی اہمیت ہے، فرمایا گیا، شروع سے ہی بتایا گیا کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب ناظرین، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو جسے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے، اسے اور کیا چاہیے؟ یقیناً پھر ناظرین اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں روزوں کی، رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عمر عربی کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عبادتوں کی کثرت کیجیے گا، اور آج کے روزے کو افطار کرنے کی تیاری کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔